You are watching Point to Point with Salman Naeem Mabasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is me Salman Naeem Mabasi and you are watching Point to Point. And myself Zunaira Tahir Abbasi. اور آج ہمارے ساتھ ہیں فارمر سی ایم اینڈ گورنر آف کے پی کے انتہائی سنجیدہ اور دور اندیش شخصیت سردار مہتاب احمد خان. ویلکم ٹو دا شو سر اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فرینڈس. موجودہ ملکی حالات اور ان کے حلقے کی صورتحال کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بہت شکریہ آپ کا. یو ویلکم. میں نے بہت جو پرائمری ایجوکیشن تھی وہ میں نے پبلک اسکول مری میں کی اور اس کے بعد پھر سر سید اسکول راولپنڈی میں اور ایف ایس سی تک وہاں رہا. دین آئی ڈیڈ مائی گریجویشن فرام گارڈن کالج اینڈ لا کالج فرام پنجاب یونیورسٹی. سر آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور آپ یہ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے میں کوئی پولیٹیکل مائنڈ تو دیکھیے جب ہمارا کالج کا زمانہ تھا اور اس وقت پاکستان میں بھی بڑی سیاسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں اور پوری دنیا جو تھی نا اس وقت ایک نئے موڈ میں داخل ہو رہی تھی. کمیونسٹ ورلڈ کا اور ویسٹرن ورلڈ کا آپس میں بڑا تصادم تھا اور پوری دنیا میں بڑی انقلابی تحریکیں اٹھ رہی تھیں. تو ہمارا اور پاکستان میں بھی اس وقت ایوب خان ایک فوجی ڈکٹیٹر کے طور پر یہاں تھے. پھر مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اسی زمانے میں. تو ہمارے اپنے ملک کے اندر بڑی ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں اور کافی بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو رہا تھا. اور اسی زمانے میں ذوالفقار بھٹو نے بھی اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا. تو پاکستان از خود ایک بڑے سیاسی تبدیلی کے دور میں سے گزر رہا تھا. تو ایسے پھر ہماری جو کالج بھی اسی زمانے میں پڑھ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ سیاسی جو ماحول ہے اس کو ہمیں ایک قسم کا مل گیا. تو مجھے بھی بڑا ساری تبدیلیوں سے کافی میں قرابت تھی. تو ایسٹ پاکستان جب علیحدہ ہوا تو وہ ایک بڑا شاکنگ ایکسپیرئنس تھا لائف کا. اس سے سچی بات ہے بہت پولیٹیکل تھاٹس جو ہے نا وہ زیادہ ڈیولپ ہوئے اس زمانے میں. بہرحال کوئی کالج میں اسٹوڈنٹ لائف میں تو پولیٹیکل لائف ہوتی ہے. سر سید میں بھی میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس تھی اس میں حصہ لیتا رہا. لیکن جب یہ 85 میں نان پارٹیز الیکشنز ہوئے تو پھر میں نے ہمارے علاقے میں میرے چچا مرحوم نے جو ہے وہ سردار سرفراز خان نے اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. تو اس طرح پھر یہ ایک آغاز ہو گیا مجھے. سر موجودہ سیاسی صورتحال پہ آتے ہیں. ایک طرف آپ کی قیادت موجودہ حکومت کو جعلی کہتی ہے لیکن دوسری طرف آپ کی قیادت موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بہت ذہانت سے سوال کیا ہے اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو اس وقت ملک میں جس سیاسی صورتحال سے دوچار ہے اور ایک ایسی حکومت ہمارے پہ نافذ ہو گئی ہے بلکہ میں کہوں گا یہ مسلط ہو گئی ہے جو ابھی 2 سالوں میں تو ہم نے پاکستان کے عوام کی کوئی خیر خواہی دیکھی نہیں ہے. اور وہ ساری جو دعوے جو اس ملک میں اس حکومت کی قیادت نے جو کیے تھے آنے سے پہلے وہ سارے کے سارے نہ صرف ایک بڑی تاریخی دھوکے بازی اس ملک کے ساتھ ہوئی اس ملک کے عوام کے ساتھ بلکہ خاص طور پہ جو ان کو وہ سہانے خواب دکھائے گئے تھے نوجوانوں کو اس ملک کے وہ جس مایوسی کا شکار ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو قوم ہے وہ آئندہ بہت طویل عرصے تک اس تکلیف سے اور دکھ سے نکل سکے گی. کیونکہ کسی بھی ملک کا جو سیاسی ڈھانچہ
وہ اس کے اقتصادی ڈھانچے سے جڑا ہوتا ہے، اور اب تو دنیا جو ہے وہ اقتصادیات کی بنیاد پر، اکانومی کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ڈیزائن کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو سیاست کے سارے وہ تمام جو دنیا کے اصول ہیں، جو جن کو یونیورسل لاز کہا جا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے جو ان کے برخلاف ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہم ایسا ملک ہے جس نے اپنی تاریخ سے کبھی کچھ نہیں سیکھا ہے، وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ تو ہم تو یہ جو اس وقت آپ بات کریں، ہماری جو جماعت سمیت جو اپوزیشن ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر، وہ اس کا بھی مجھے بڑا افسوس بھی ہے، مجھے بالکل دیانتداری سے کہنا پڑے گا کہ انہوں نے بھی عوام کی وہ ترجمانی نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے، جو عوام جو اس حکومت کی خامیاں اور خرابیاں ایک طرف ہیں، اور ان کو ایکسپوز کرنا، حکومت کو مختلف دباؤ میں لے کے آنا، پارلیمنٹ کا یہی کام ہے، اور ان کو پوری ایفرٹ کرنا کہ وہ حکومت جو ہے وہ رائے راست پر رہے، اس پہ لانے کے لیے تو اپوزیشن ہی کو رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا بالکل اعتراف کرنا پڑے گا کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے اس میں ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں، ہماری جماعت سمیت، وہ جو کردار کی توقع رکھی جا سکتی ہے وہ اس طرح کا رول ان کا ہے نہیں، اور یہ بڑی مایوسی کا عالم ہے۔ اس سے مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو سارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے ہمارے ملک کا، وہ جو ہے وہ کہیں گر نہ جائے، اس سے مجھے اس بات کا خدشہ ہے۔ سر، کچھ عرصے سے آپ عملی سیاست سے الگ دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نیب کیسز اور احتساب کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے؟ نہیں، میں کچھ عرصے سے میں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو کم رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا 2018 میں، تو ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف پارلیمنٹ کے اندر تک محدود ہو گئی ہیں، ان کی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ جماعتیں سکڑ کر تو پارلیمنٹ کے اندر تک آ گئی ہیں، اور وہی جو رول ہے، جو چھوٹا موٹا رول ہے، یا ہم ٹی وی کے ڈبوں میں دیکھتے ہیں شام کو ایوننگ شوز کے اندر، تو یا کوئی پارلیمنٹ کا کوئی چھوٹا سا کوئی ٹکڑا کہیں نظر آ جائے، تو اس لیے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ہم تو پارٹی پالیٹکس کرتے آئے ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں، تو پارٹی پالیٹکس جو ہے محدود ہو گئی ہے، اور چونکہ میں پارلیمنٹ میں ہوں نہیں تو رول جو ہے وہ اس وقت تک تو ہمیں محدود ہو گیا ہے وہیں تک، اس لیے آپ مجھے دیکھتے نہیں، بلکہ میں اپنے کانسٹیچوئنسی میں ضرور کام کرتا ہوں، ایکٹیویٹی رکھتا ہوں، وہاں پر میں اپنے پولیٹیکل کانٹیکٹس جو ہیں وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کیا فی الحال۔ سر، ایز یو آل نو کہ اس وقت ملک ایک بہت بڑے بحران سے گزر ہے، ڈالر کی اڑان، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، اس کی ذمہ دار تو حکومت ہے، اس کی ذمہ دار تو کسی آپ حکومت اگر عمران خان کرے، وہ ذمہ دار جو وہ اس پاکستان کی تاریخ کے 70 سالوں کو قرار دے، تو یہ نالائکی کی حد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حکومت جو ہے وہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لے اور اپنے ماضی کے حکمرانوں کو یا حکومتوں کو ٹھہرائے، تو یہ بڑی نہ صرف شرمناک بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بڑا مذاق ہے اور دھوکہ ہے۔ تو بالکل یہ ذمہ دار حکومت ہے، اور کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اس حکومت کی نالائکیاں ہیں، اور یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حکمران ہمارے ملک کو لیڈرز بہت ملے ہیں، ہر جگہ جتنا ایک پتھر اٹھائیں گے تو اس کے نیچے سے لیڈر نکلتا ہے، لیکن ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے قابلیت و صلاحیت رکھنے والی ٹیم کی ضرورت ہے، اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہے، نہ خود کچھ، اور پاکستان کے حالات سے، اس کے معاملات سے، اس کی مشکلات سے، اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں ان سے واقف ہی نہیں ہیں یہ لوگ۔ تو جب یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے تو یہ حکومت کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے تو بڑے ایک بہت سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے، اور یہ ملک خالی لڑنے سے اور نظام تراشیوں سے تو نہیں چلا کرتے، حکومت کو تو انگیج کرنا پڑتا ہے، سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور یہ اگر کوئی کہے کہ جی مجھے صرف اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کافی ہے تو وہ ملک کو میں چلا لوں گا، تو یہ بڑی خام خیالی ہے۔ ماضی میں بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، ہوتا رہا ہے، یہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرز آتے رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہم چلا لیں گے حکومتیں چلتی نہیں ہیں۔ جب تک آپ اس ملک کے عوام کو لے کر ساتھ نہیں چلیں گے، اس وقت تک یہ ہم
یہ ملک چلنے والا نہیں ہوتا. اور یہ جو اس وقت ایک ملک ایک تباہ کن معاشی بحران کا شکار ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس ملک کو بہت سٹیبل فیوچر نظر نہیں آ رہا مجھے. بہت مشکلات میں جا رہے ہیں. سر کہا جاتا ہے کہ آپ جیپ گروپ کے بانی رہنماؤں میں سے ایک ہیں، تو کیا یہ کہنا درست ہے؟ کون سے گروپ کے؟ جیپ گروپ کے. وہ کیا جیپ گروپ؟ مجھے میں اس بات سے یہ پہلی بار سن رہا ہوں میں کوئی ایسا گروپ. ریسنٹلی جو 18 کے الیکشن میں چودھری نثار صاحب اور وہ جو نہیں، مجھے کوئی علم نہیں اس بارے میں. ہمارے ہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ہمارے فرنٹیئر میں، ہمارے صوبے میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ بڑی مختلف انداز میں کرتے ہیں. ہماری پالیٹکس پنجاب کی پالیٹکس سے کافی مختلف ہوتی ہے. تو ایسا ہمارے پاس میرے علم میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. سر اگر پی ایم ایل این کے قائد میاں محمد نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں دیکھا جائے تو آپ کا نام دیکھنے کو ملتا ہے، تو سر پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے 2018 کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اور آپ کے بھائی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے سامنے نہیں آئے؟ بعض دفعہ پارٹیز کے اندر بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ وہ سی چیزیں اس وقت بعد از وقت ان کا ذکر کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تو اس لیے اس موضوع پہ میں اس سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے الیکشن نہیں لڑا. تو کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ آپ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ ہٹ کے ہو جاتے ہیں. یہ معمول کی باتیں، کوئی غیر معمولی چیزیں نہیں. سیاسی جماعتوں میں ہوتا رہتا ہے اس طرح. سر کے پی کے میں مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت میں بہت زیادہ انتشار پایا جاتا ہے. آپ کی نظر میں اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں جو اس وقت کے پی کے کی جو پولیٹیکل جن کے پاس قیادت ہے. ذمہ دار تو انہیں کو ہونا چاہیے، اور تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوا کرتا. یہ ہمارے ملک میں یہ مزاج ہے کہ ذمہ داری تو لے لیتے ہیں، عہدے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، ان کو چلانے کی جب صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کو الزامی ٹھہراتے رہتے ہیں. تو میں الزام تراشی کے اس وقت موڈ میں نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کرنا چاہیے. مجھے یہ بات جچتی نہیں ہے میرے لیے. لیکن بہرحال یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمارے صوبے میں کے پی کے میں کافی تنزل کا شکار ہے. اور بدقسمتی سے 2013 کے انتخابات اور 2018 کے انتخابات میں جو نتائج نکلے ہیں وہ تشویشناک ہیں. 2013 تک صوبے کی اسمبلی میں ہماری غالباً 16-17 سیٹیں تھیں، اور اب وہ 5 پہ آ گئی ہیں 2018 میں. اور ہمارے جو ووٹرز کی اسٹرینگتھ ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. تو بہرحال یہ کسی کو تو اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی خامیوں کو بھی تلاش کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. تو ہم بھی اس میں سے ایک ہیں، جیسے ہم بھی اسی ملک کے سوسائٹی کا حصہ ہیں. سر تحریک انصاف کے پی کے میں تقریباً 7 سال سے حکومت کر رہی ہے. اس میں اور مسلم لیگ نون کی طرز حکمرانی میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال تو بیٹے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو خود نظر آنا چاہیے کہ جو اس ملک کا حال انہوں نے کر دیا ہے. جی بالکل. اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اور پی ٹی آئی صرف ایک صوبے کی حد تک بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں پورے ملک کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر 7 سال حکومت ہے، یہاں پہ 2 سال ہم نے ملک میں دیکھا ہے. اور یہ ایسی حکومت پاکستان کی ہسٹری میں آئی ہے جس کے ساتھ سارے ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ادارے اس ملک کو چلاتے آ رہے ہیں وہ سینہ تان کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو 2 سال میں ہم نے ان کو بھی دیکھ لیا، وہاں 7 سال سے دیکھ رہے ہیں. جو آپ یہاں 2 سال میں دیکھ رہے ہیں وہ 7 سال سے ہم صوبے میں دیکھ رہے ہیں. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی پہ یقین رکھتی ہے. اس کے پاس ایک بہت طویل عرصے کی کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپیرینسز ہیں اس ملک کو چلانے کے. وہ سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. پولیٹیکل اپوننٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ کے تنازع ضرور پیدا ہوتے ہیں. پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں ان کو دشمنی پہ نہ ڈالا جائے تو یہ فائدے میں رہتا ہے ملک کے.
اور یہ ملک کے حق میں رہتی ہے بات. لیکن ہماری جو سیاسی سوچ ہے اس ملک کے اندر وہ یہ کہ اپنے مخالفین کو دبا کے رکھو, ان کو اٹھنے مت دو, اور پھر حکمرانی کرو. جب آخر میں سب وقت گزر کے آگے چلا جاتا ہے اور جب سال ٹرمز پوری ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو پہلے سے بھی پیچھے چلے گئے, کیونکہ دنیا اس وقت سے آگے نکل چکی ہوتی ہے. تو دنیا آگے جا رہی ہوتی ہے, ہم نیچے گر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ مقابلہ ہے دنیا سے. تو جیسے آپ PMLN کو اور PTI کی گورنمنٹ کو انہی الفاظ میں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جتنا دنیا آپ کو آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پاکستان نیچے گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس طرح PTI کی حکومت میں ہم نیچے جا رہے ہیں اور PMLN کی حکومت آگے جاتی ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جو مجھے کرنی پڑ رہی ہیں آپ کے ساتھ. سر KPK میں بڑے بڑے سیاسی پنڈت ہونے کے باوجود میاں محمد نواز شریف نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ان کے اعتماد پر پورا اترے تھے؟ ابھی بہت پرانی بات ہے بیٹے, یہ 30-20 سال پرانی بات ہے, 22-23 سال ہو گئے اس بات کو. اور وقت آگے چلا گیا. اس بارے میں مجھے کوئی ایسی کہیں سے مجھے شکایت نہیں ملی کہ انہوں نے میرا غلط انتخاب کیا, یا انہوں نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی, نہ ہماری جماعت نے کی, وہ پبلک نے بھی کبھی نہیں کی. تو اس لیے مجھے کافی اطمینان ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہوا ہوگا. لیکن اب وقت آگے چلا گیا, پیچھے والی باتیں ہم نہ کریں تو اچھا ہے. تو آپ اتنا عرصہ سیاست میں رہے ہیں, آپ نے اپنے دور حکومت میں طبقاتی نظام تعلیم کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں, اور یکساں تعلیمی نظام کے لیے آپ کی کیا کاوشیں رہی ہیں؟ بات ٹھیک کہتے ہیں بیٹے. ہم واقعی آپ کو مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں, خاص طور پہ ہماری حکومت نے بھی ان بہت سے اہم ایشوز کو جو اس ملک کو ایک مضبوط فیوچر کی فاؤنڈیشنز کا دے سکتی ہیں, وہ اس میں ہم کرنے میں ہم نہیں کر سکے. اور ان میں سے جو اس کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو بڑا بٹا ہوا ہے, تقسیم شدہ ہے کلاسز میں, اس کی طرف ہم کوئی فوکس نہیں کر سکتے. مجھے اس کا اعتراف کرنا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کرنا نہیں چاہتے تھے, اس کی وجہ یہ کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ان کو اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اور 90s کا دور ایسا تھا جس میں بھی چیف منسٹر تھا, اور مجھے بات بھی نواز شریف صاحب 2 دفعہ پرائم منسٹر اس عرصے میں رہے. اس وقت کی ایک بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن بھی کہہ سکتا ہوں, بدقسمت صورتحال تھی کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ گہرے تھے کہ کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی ملک کی جو اس کی تعمیر و ترقی ہے, اس کے لیے آپ کو مضبوط نہ صرف آپ کو پیس چاہیے, امن چاہیے, آپ کو ملک کے اندر بھی امن چاہیے, حکومت کرنے والوں کو بھی امن چاہیے, اور ان کو اتنا وقت ملنا چاہیے وچ از جسٹیفائیبل, جو ان کا حق ہے, کہ ان کے ساتھ ان کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں کہ وہ اپنی تمام ایفرٹس جو اپنے آپ کو بچانے میں لگتی ہیں, اس کے بجائے وہ اس ملک کی صحیح جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں لگے ہیں. تو آئی مسٹ کنسیڈ, مجھے اس کا اعتراف ہوگا کہ ہم اس طرح کی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کر سکے, باوجود اس بات کے کہ ہم جانتے ہیں اس بات سے اور واقف تھے اس وقت, اور آج اس کا ادراک زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس ملک کا جو فیوچر ہے وہ جب تک ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم پہ نہیں ہوگا, اور ایسا سسٹم جہاں پہ جو کسی ملک کے مستقبل کو تقسیمی طبقاتی بنیادوں پر تقسیم نہ کرے, وہی اس کا فیوچر ہے. آلدو کہ ہمارے سامنے ہندوستان کا جو ماڈل ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا سملیرٹی رکھتا ہے, اس کی بڑی ڈفرینٹ سکسیس سٹوریز ہے, اور وہ ہمارا دشمن ملک اس کو ہم قرار دیتے ہیں, لیکن جو اس کی کامیابیاں دنیا میں ان کو تو اگنور نہیں کر سکتے نا. وہ تو ایک بالکل ایسی چیز ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے, دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے. اور اس طرح کی جو دوسری مثال ہے وہ سری لنکا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو کلاسز ہے وہ آ جاتی ہے, حتیٰ کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ہیں, برطانیہ میں بھی, یورپ میں بھی ہیں, لیکن ہم کوئی زیادہ ہمارے ہاں یہ ڈیپ روٹ ہو چکی ہے, اور ہم جس کو کہتے ہیں نا اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں.
تو ہمیں ضرور ایک ماڈل میں تھنکنگ کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد بازی بھی شاید کرنے میں نقصان ہوگا. یہ بات ہم کہتے تو ضرور کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بڑا طبقاتی بنیادوں پہ ڈیولپ کر رہا ہے ہماری سوسائٹی کو، لیکن وہ خالی اسکول سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارا جو ٹوٹل سوشل سٹرکچر ہے، اکنامک سٹرکچر ہے، جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے، وہ سارا کا سارا اسی طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں بحث کرتے ہوئے بات آ جائے سامنے کہ اس کی بنیادی شاید وجہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ جو ڈفرینسز آ رہے ہیں، جو اتنی جو گریڈز آ رہے ہیں اور طبقے بن رہے ہیں، اس کی وجہ شاید ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس بہترین ماڈل کو اپنا سکیں. اگر کوئی چند لوگ جو ہے فیصلہ کریں تو یہ بڑا غلط ہوگا. ہمیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کو سامنے رکھ کے ان کو ڈسکشنز کر کے تو ایک الیبوریٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی لانی چاہیے جو بہت سوچ سمجھ کے کرے. یہ اس بات کا بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے قومی معاملات کو جانچنے میں اور اس کو کسی نتیجہ خیز بنانے کے لیے جلد بازی بھی کرتے ہیں. وہ جلد بازی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی. تو اس پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. بے شک زیادہ ٹائم لگ جائے. ہم نے جو ہمارا جو لاس آف جنریشن تھا وہ تو ہو چکا ہے. اب فردر لاس کو بچانے کے لیے ہماری بڑی ایفرٹ یہ ہو کہ ہم سنجیدگی سے سوچیں، غور کریں اور ویل تھاٹ ہمارے پالیسی چینج میں آئے. ابرپٹ نہ ہو، چند لوگ بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں اور راتوں رات فیصلہ نہ کریں. دیر شوڈ بی ڈیبیٹس آن دیز ایشوز. اس کے لیے ہمارے پاس بڑے جاندار لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو انگیج کیسے کیا جائے؟ دوسرے بگ ٹاسک یہ ٹاسک ہوتا ہے حکومتوں کا کہ وہ اس 20-22 کروڑ لوگ ہیں ان کے اندر سے لوگ نکل آتے ہیں. وہ یہ حکومت کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ یہ عالم اور فاضل بھی ہوں اور یہ کوئی علامے نہیں ہوتے. میں ان کو جانتا ہوں، ان کی جو علمی قابلیت ہوتی ہے، جو ان کی ذہنی صلاحیت ہے، میں بہت اچھی طرح واقف ہوں. نہیں، میرے خیال میں ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے. سوسائٹی کے اندر سے ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے. جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان سے ڈسکشن کرنی چاہیے. اٹ نیڈز اے لاٹ آف ایلیبوریٹ ڈسکشنس. سر، عوام سے بھاری ٹیکسز کی وصولی کے باوجود آپ کے دور حکومت میں صحت، انصاف اور تعلیم کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا صحت، انصاف اور تعلیم کی مفت فراہمی نہیں ہونی چاہیے؟ ایک تو بیٹے ہم آپ کو بھی ایڈوائز کریں گے کہ ابھی آپ نے جتنے بھی سوال کیے وہ بہت ماضی سے ریلیٹڈ ہیں. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا ایز این آپ کا. سر، آپ یہ بتا دیں کہ کیا صحت، انصاف اور تعلیم. نہیں لیٹ می ٹیل یو، میں جب بات کرنے جا رہا ہوں کہ ٹرائی ٹو ریمین ان دی کرنٹ سچویشن. ماضی میں بہت جانے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے. اٹس این ایڈوائز ٹو یو ایز اے اسٹوڈنٹ. آپ اسٹوڈنٹ ہیں. ٹرائی ٹو ریمین ان دی کرنٹ سچویشن اینڈ دین تھنک اباؤٹ دا فیوچر. اب جو آپ نے سوال کیا نا مجھ پہ، آپ کے سوال کو میں ری ڈیزائن کر دیتا ہوں کہ کیا ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم میں یہ مفت ہونا چاہیے. دیکھیے یہ ایک رومانٹک ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، کلاسیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے، بٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو ریمین فیکچولی آن دی فیکٹس. وٹ از دی کریکٹ سچویشن؟ پاکستان کی جو معاشی اور سماجی حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اس دونوں چیزیں فری کریں. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے یا تو لوگ بہت دیانتداری سے اپنا ٹیکسیشن سسٹم میں اپنا کنٹریبیوشن کریں اور پھر وہ ملک گرو کرتا ہے، یا آپ لوگوں کی جیب سے زبردستی نکال کے پھر آپ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کریں. یہ سسٹم ہو سکتا ہے. ادروائز یہ خیالی باتیں کہ یہ مفت ہو نہیں سکتا نا. ممکن نہیں ہے کہ آپ کہ جو ہمارے ملک کی جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں، جو ہماری فائنینشیل ہیلتھ ہے، وہ آئی سی یو میں بھی اس سے بھی اگلی سٹیج پہ جا چکی ہے. وہ ہم ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ آکسیجن ٹینٹ میں ہم لگے ہوئے ہیں، سیریسلی وینٹیلیٹرس پر. پھر ہم ایسی باتیں نہ سوچیں کہ جو اس حالات سے واقفیت نہیں رکھتی. تو اس لیے آپ کو بھی اپنے تھنکنگ کو بہت ریئلسٹک بنیادوں پہ رکھنا چاہیے، دیانت کی بنیادوں پہ رکھنا چاہیے. ممکن نہیں، فی الحال ممکن نہیں، کسی سٹیج پہ ہو جائے گا. اس کے لیے بڑی کانسٹنٹ اور کنٹینیوس پروگرس کی ضرورت ہے.
جب ملک ترقی کرتے ہیں ان کے پاس ٹیکسیشنز ڈیولپ ہوتی ہے اور ٹیکس سسٹم جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے. جو لوگ ٹیکس دنیا میں ٹیکس ہر جگہ چوری ہوتا ہے, لیکن وہ ٹیکس چوری معمولی درجے کا کچھ پورشن ہٹا دینا, بالکل سرے سے ٹیکس نہیں دیا جاتا اس ملک میں, یہ بات تو کوئی کام کی بات نہیں ہے نا. یہ اس سے تو ملک نہیں چلا کرتا نا. لوگ ٹیکسز بھی نہ دیں اور پھر کہنے ہمیں ہر چیز مفت ملے, تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اگر نیکسٹ الیکشن میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے تو آپ کی نظر میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ملک کا اگلا وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے؟ میرے بھائی بات پہلی بات تو یہ کہ کیا اس ملک میں جو الیکشنز ہیں وہ اتنے فیئر ہوں گے کہ مسلم لیگ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اگر فیئر الیکشنز نہ ہوئے تو ہمارے ہاں تو اس ملک میں مسلم لیگ ہی نہیں, ہر جماعت کے اندر درجنوں وزیر اعظم بیٹھے ہوں. یہ بہت اٹس ٹو ارلی ٹو آسک اے کوشچن. لیکن مسلم لیگ میں البتہ ایک خوبی ضرور ہے کہ یہاں پہ اس آدمی کو وزیر اعظم بننے کے لیے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, who is able also, who qualifies not only by means of his education and experiences, who is in a position to deliver also. اور ساری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ بہتر صورتحال ہے اور ہمارے قابل لوگ موجود ہیں. لیکن ہمیں الیکشنز ہوتا ہے, فیئر ہوں تو مسلم لیگ کے آنے کے چانسز ہیں. تو اگر یہ رگڈ الیکشنز ہوں, انجینئرڈ الیکشنز ہوں, تو پھر تو بھئی آپ فرشتے لے آئیں, ان کو بٹھائیں, وہ انہیں سے کام لیں گے اور تو کام نہیں ہوگا. نہیں, اگر مسلم لیگ جیت جاتی ہے, کامیاب ہو جاتی ہے, تو آپ کی نظر میں کس کو ہم ہونا دیکھ چاہیے؟ لیں گے بیٹے, اس وقت ہمارا فیصلہ ہوگا, ہم صحیح فیصلہ کریں گے. پارٹی سر, پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی جو وزیر اعظم ہے وہ اپنا 5 سالہ دورانیہ مکمل نہیں کر سکا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اپنا 5 سالہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ کمپلیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں, وہ اگر کمپلیٹ انہوں نے کر بھی لیا اور ملک اس سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوا تو ان کے 5 سال لگانے سے اس ملک کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کس کو خوشی ہوگی؟ جو اس کو لے کے آئے ہیں وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے 5 سال کے لیے وزیر اعظم کو نکال لیا. 5 سال رہنے کا مطلب ہے اس ملک کو آپ نے آگے لے جانا ہے, اس کو مشکلات سے دور کرنا ہے, اس کو بحرانوں سے نکالنا ہے. یہ تو روز گرتا جا رہا ہے, روز گرتا جا رہا ہے. تو اس بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر یہ 5 سال تک رہا یہ شخص. سر اگر ہم اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آئیں, اس میں آپ کے سامنے 2 نام رکھے جائیں گے اور آپ کو کوئی ایک نام جو آپ کی نظر میں زیادہ بہتر ہو وہ چوز کرنا ہوگا. میاں شہباز شریف یا مریم نواز شریف؟ کس بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو کرے؟ آپ کی نظر میں آپ کوئی ایک سلیکٹ کر دیں. آپ بس دیکھیں, یہ دونوں ہماری پارٹی کے بیانیے کے ساتھ, سر آپ لیڈرشپ کس کے ہے. بیانیے کے ساتھ کھڑے؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی کوئی ہمیں ایسی جماعت کے اندر ہمارے یہاں کوئی ایسی تکرار نہیں ہے کہ کون بہتر ہوگا. یہ تو میاں نواز شریف جو پارٹی لیڈر ہیں یہ ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ابھی تو پریزیڈنٹ تو شہباز صاحب ہیں اور پارٹی کو آفیشیلی تو وہی رن کرتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ جو وہ اسٹل میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے. تو جب ایسا وقت آئے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے. سر, مولانا فضل الرحمان یا آصف علی زرداری؟ کچھ بارے میں نہ بولوں تو زیادہ اچھا ہے. کوئی ایک چوز کر لیں سر آپ. نہیں, میرے خیال میں مجھے اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمیں اس ملک میں لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ملک کے لوگ زیادہ جانتے ہیں, جتنا میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ اس ملک کے لوگ جانتے ہیں. تو یہ اس بارے میں نہ کچھ کہوں تو زیادہ اچھا ہے. شیخ رشید احمد یا مرتضیٰ جاوید عباسی؟ میرے خیال میں آپ میں وہ ٹائپ نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو اس طرح برا بھلا. نہیں سر, برا بھلا نہیں, آپ نے صرف ایک چوز کرنا ہے کہ آپ کی نظر میں جس طرح مولانا فضل الرحمان یا آصف علی زرداری ہیں بہتر سیاستدان آپ کی نظر میں کون ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی برا بھلا آپ کہیں, بس صرف آپ نے چوز کرنا ہے. نہیں, یہ کوئی ایسی چیز ون نہیں ورڈ ہے میں سر. میں اس کے اوپر مجھے سچی بات ہے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ان باتوں میں کہ میں کس کو چوز کروں. ابھی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا وہ نام ہے جو
جن کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا جو ہے وہ مجھے سوٹیبل نہیں لگ رہا. سر جیسے کہ آپ گزشتہ انتخابات میں میدان میں نہیں آئے اور اس کے بعد بھی عملی سیاست میں آپ کی خاموشی، تو کیا آنے والے وقت میں آپ اپنے حلقے سے دوبارہ انتخابات میں حصہ لیں گے؟ دیکھیے ابھی الیکشن کا جب ٹائم آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے، لیکن میرا بار اپنے حلقے میں جاتا ہوں، میں کانٹیکٹ ود پیپل، تو اس لیے مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ میں الیکشن نہ لڑوں، لیکن اس وقت فیصلہ کیا جائے. سر اگر آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی دوبارہ منتخب ہوتا ہے تو آپ کے علاقے میں کوئی مین پروجیکٹ جو آپ سب سے پہلے کرنا چاہیں؟ دیکھیے تو وہ تو ہماری کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، پروجیکٹس جو ہیں وہ لوگوں کی فلاح کے لیے آگے چلتے رہتے ہیں، لیکن میری بڑی خواہش یہ ہوگی کہ جو ہمارا جو ایجوکیشن اسکول سسٹم ہے وہ بڑی تنزل کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو میں ذاتی طور پر تو یہ میری بڑی خواہش ہوگی کہ میں اس سارے کو ریہیبلیٹیٹ کروں. یہ کہنا کہ جو ہم نیا بنائیں گے کوئی چیز نئی بنتی نہیں ہے. اور یہ بھی تصورات جو ہے وہ آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں ہم آگے فلانی چیز بنا رہے تھے، جو پیچھے ہماری چیز بنی ہوتی ہیں وہ اپنے اوور دی ایئرز وہ گر رہی ہوتی ہیں، تو ہم آگے جاتے ہیں تو پیچھے دیکھتے ہیں ہماری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو بیسیکلی ہمیں ہر چیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں ہمارا بڑی انفراسٹرکچر گروتھ بن چکا ہے، بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے 72 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری کی. بلینز آف ڈالرز ہیو بین انویسٹڈ ان دی انفراسٹرکچر. ڈالرز کی زبان میں بات کرتا ہوں یا پاکستانی روپیوں کی بات میں کروں تو خرب ہار خرب کی ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر بن چکا ہے. لیکن اس کو اگر ہم کنٹینیو نہیں کریں گے، جاری نہیں رکھیں گے، تو ہم آگے جانتے ہیں تو پیچھے ہمارا خراب ہوتا ہے. تو میری فوکس یہ ہوگا کہ ہم ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں، کیونکہ ہمارا پور سسٹم ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے پچھلے 20 سالوں میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ مشرف کا دورہ ہے کہ ہماری بڑی تعداد میں میس مائیگریشن ہوئی ہے لوگوں کی. لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر تو شہروں میں موو کر کے آئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو وہ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے اپنی مائیگریٹ کیا. اربنائزیشن زیادہ بڑھ گئی. اس سے ہمارے دیہات میں بھی ہمیں انویسٹمنٹ جاری رکھی پڑی ہے، وہاں پہ بھی اسکول، سڑکیں، بجلی، پانی، اس میں وہ بھی تعمیر ہم نے جاری رکھی. لیکن پاپولیشن بھی کم ہوگی اور اربن ایریا میں وہاں جہاں پہ آپ وہ شفٹ ہوئے وہاں پہ ایک دم پاپولیشن کا لوڈ زیادہ آ گیا، تو وہ جو وہاں کی جو سیوک ڈیولپمنٹ تھی وہ ان کو کیٹر کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ضرورت سے چھوٹی بنی ہوئی ہے، وہ لوگ زیادہ آ گئے. تو وی آر فیسنگ ود 2 سیریس چیلنجز. اگر ہم فوکس کریں فیوچر میں، وہ میں ہی نہیں بلکہ میں کہوں کہ پورے پاکستان کی ہر ایک جو ہے کانسٹیٹیوئنسی ہو یا ملک کا ہر حصہ ہو، واپس ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بہترین اسکول جو ہے ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اس کو واپس لے جائیں اپنے ایریاز میں، جہاں پہ تاکہ لوگ میس موومنٹ نہ کریں، میس مائیگریشن کر کے اربن ایریاز کے اوپر آ کے اپنا ایک انسانوں کا نیا جنگل نہ بنا لیں. تو دس اے سیریس کنسرن فار دی فیوچر گورنمنٹس. یہ فیوچر حکومتوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. سر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ہیں جو یہ 20 سپتمبر کو اے پی سی ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں ایک پیج پہ ہمیں یہ دکھائی دیں گی؟ جی آپ کے لیے بڑا کوشچن ہوگا. یہ 20 ستمبر بھی آنے والا ہے اور آپ خود دیکھ لیں گے. دیکھیں یہ بات مجھے ضرور کہنی پڑے گی کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کی جو لیڈرشپس ہیں وہ ابھی تک اپنے آپ کو پاکستان کی جو عوام کی جو صحیح معنوں میں اس کے ٹرو اسپرٹس کے مطابق کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. جو سیاسی جماعتوں کے آپس کی کانفلکٹس وہ ماضی کی ہسٹری کو بہت اچھی نہیں ہے، بد اعتمادی کی ہسٹری ہے اور اس کی بڑی وجوہات ہے. اس کی وجوہات ایک بڑی آنیسٹ انالیسز مانگتی ہے اور بڑی دکھ کی تکالیف کی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں
ان کے اندر بڑے پیچیدگی ہیں. وہ اپنے آپ کو فیئر پلے کرتی نہیں ہے. صحیح بات. اب کو میں ایک مختصر بات میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے سے بھی فیئر پلے نہیں کرتی ہیں اور عوام سے بھی نہیں کر سکتی. تو یہ جو آنکھ مچولی ہے، جو اقتدار کی کرسی کی جو کھیل ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپس کو صحیح فیصلے کرنے سے روکتی ہیں. اور جب تک ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں، ان کی قیادتیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی رہیں گی، ہمارا کوئی حال نہیں. ہم بڑے حال سے برے ہوتے جائیں گے. اگر ہم نے انہی کی طرف دیکھ کے انہوں نے فیصلے کرنے، انہی کی جو ہے نا وہ اشاروں پہ یہ چیزیں چلیں گی، تو اس سے بڑی تکلیف دہ صورت حال ہوگی اور ہمارا فیوچر بھی بہت بلیک رہے گا. سر آخر میں اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ اپنے حلقے کی عوام، اپنے سپورٹرز، ووٹرز اور ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ آپ کا بڑا روایتی سوال ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل انٹرویو کسی آدمی سے آپ لیتے ہیں، کسی شخصیت سے، تو اس سے آخر میں یہ سوال کیا جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا وہ بودا سا جواب ہوتا ہے کہ جب میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. میرے خیال میں صرف یہ بات کہوں گا کہ ہمیں ہر ایک شخص کو، ہر ایک فرد کو، اس کو اپنی جو ملک کے ساتھ، اپنی دیانتداری کے ساتھ، اپنے ایمان کے مطابق اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کر تو اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کی ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہے، ہمیں اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے. اور ہر ایک جو ظالم کا نظام ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ابھی تک ہم تیار نہیں ہوئے تو کسی بھی ظالمانہ نظام کے ساتھ، فیشزم کے ساتھ. اور یہ مجھے بڑی خطرہ نظر آتا ہے کہ ہم ایک فیشزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو فیوچر ہے اس کا، اس کے لیے ابھی سے ہمارے پولیٹیکل ورکرز کو بھی اور ہر ایک فرد کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں اس فیشزم کی طرف دھکیلا گیا تو پھر ہمیں اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہمیں جدوجہد ضرور کرنی چاہیے. یہ بڑا چیلنجنگ فیوچر ہوگا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کریں سبسکرائب، ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دیجیے اجازت. خدا حافظ. You are watching Point to Point with Salman Naeem Mabasi.